اقوال اس میں ملتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں، جن میں امام خازن ہیں اور امام مظہری ہیں، امام بغوی ہیں، امام قرطبی ہیں اور ابن کثیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ سے مراد جنگ یمامہ ہے، اور اس جنگ میں بلانے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں جنگ یمامہ کے لیے بلایا گیا، مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کے لیے جن لوگوں کو بلایا گیا، اس سے مراد وہ جنگ ہے۔ چنانچہ اس بات کو خود ہی صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں۔ رافع بن خدیج یہ صحابی رسول ہیں، جب ان سے پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کے لیے رب نے فرمایا عن قریب تمہیں بلایا جائے گا، تو حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں ہم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس سے مقابلے کے لیے رب ہمیں پکارے گا، جس سے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول ہمیں بلائیں گے۔ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا، حتی اذا دعا ابو بکر الصدیق الى قتال بنی حنیفہ فعلمنا انہم ہم، فرماتے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جب ہمیں بلایا اور جب ہم نے ان سے مقابلہ کیا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ قوم جس کی نشانی قرآن مجید نے بیان کی تھی وہ یہی لوگ ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسیلمہ کذاب کے متبعین تھے، مسیلمہ کذاب کے امتی تھے۔ اب مسیلمہ کذاب کون تھا؟ یہ وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس نے اپنے دعوے کو مزید مضبوط کیا اور اپنی تبلیغ مزید اور زیادہ کوششوں سے کرنے لگا، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ ہم نے پہلے بھی کہا نا کہ گمراہی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر بیٹھے، اب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تو پہلے ہی کر چکا تھا جو ہم آگے بیان کرتے ہیں، جب اس نے دعویٰ کیا اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے دعوے سے متاثر ہو کر اس کے قریب آنے لگے، اسے اللہ کا نبی ماننے لگے، یہاں تک کہ اس کے متبعین کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں جدید دور میں بھی 1 لاکھ فوج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اور وہ تو صحابہ کرام کا دور تھا کہ جنگی آلات بھی سوائے تیل و تلوار اور برچھیوں کے کچھ نہیں تھی۔ اس زمانے میں مقابلہ تھا 1 لاکھ کا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ساتھ بڑی جنگیں لڑی لیکن 1 لاکھ مخالف کا مقابلہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بھی بڑی جنگیں لڑیں اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بھی ہم نے بہت سے جہادیں کی، لیکن 1 لاکھ کا مجمع اور 1 لاکھ کے قریب مد مقابل میں لوگ آج تک ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ 10,000 20,000 اتنا ہی مقابلے کے لیے اتنے ہی لوگ جمع ہوتے تھے اور ان سے مقابلہ ہوتا رہا۔ یہ 1 لاکھ کا لشکر تھا، یہاں تک کہ جب صحابہ کرام نے ان سے مقابلہ کیا تو وہ سمجھ گئے جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا تھا اولی بات شدید کہ یہ انتہائی سخت بہادر اور جنگجو قوم ہیں، بے شک یہ یہی لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا اور علماء نے لکھا کہ یہ ایسی جنگ تھی کہ صحابہ کرام اس جنگ کے بعد کہتے تھے یہ لوہے کی لوہے سے جنگ تھی، یعنی ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو جواں مردی میں لوہے کی طرح مضبوط ہیں تو ادھر وہ لوگ بھی لوہے کی طرح مضبوط تھے۔ ایسوں سے مقابلہ ہوا، لہذا بہرحال فتح تو حق کو ہی ہونی ہے، فتح تو صحابہ کرام کے لیے تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔